اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ صحابہ کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتا رہے ہیں دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. صحابہ کے پاس یہ بات کہ اللہ کے نبی کے بات کرنے کے بعد کئی آپشن سے مختلف سوالات کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں رہے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں سے نکلے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس قد و قامت کا ہوگا, عرب ہوگا غیر عرب ہوگا, مختلف سوالات کر سکتے تھے. آپ کو پتہ ہے صحابہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کیا 1 دن کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم حساب کتاب لگاتے رہنا اور اپنی نمازیں پڑھتے رہنا. صحابہ کے لیے سب سے اہم سوال کیا تھا؟ صحابہ کے لیے سب سے اہم سوال نماز تھا. اور اسی لیے تو صحابہ کامیاب ہیں, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت تھی. قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں, جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے. اچھا, جنت آپ کو معلوم ہے کہ جنت جو ہے وہ درجات ہیں, ہائٹ ہے, اور جو جہنم ہے نا وہ تہخانے ہیں. جنت نیچے ہے, جہنم اوپر ہے. جنت اوپر ہے, جہنم نیچے ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو نیچے سے ان کو جہنمیوں کی رونے کی, چیخنے کی, جلنے کی, تمام چیزوں کی آواز آئے گی. جنتی جھانکیں گے اور وہ جہنم میں دیکھیں گے, ارے یہ تو وہ بندہ تھا جو ہمارے محلے میں رہتا تھا, ارے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, یہ تو وہ تھا اس کو ہم جانتے ہیں. وہ آواز دے کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, یہ تم کس وجہ سے تم اس جلنے والی آگ کے اندر چلے گئے, کس راستے پہ چل پڑے بھائی تم, جو تم اس جلنے والی آگ کے اندر پہنچ گئے. اور آپ کو پتہ ہے وہ سب سے پہلا, یہ سورۃ المدثر کی آیات ہیں, وہ سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ وہ سب سے پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت اپنے اول اور فضیلت والے وقت پر ادا کرنے والا بنا. وہ اپنا سب سے پہلا قصور یہ بتائیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اللہ اکبر. آپ سوچیں نماز پڑھنا کتنا اہم ہے ہمارے لیے, کتنا اہم ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, صحابہ کی فکر نمازوں کی ہے. جنتی جہنمی اپنا قصور یہ بتائیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اور یہ نماز با جماعت پڑھنی ہے. یہ جب فرمایا نا, جب کہا نا کہ قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, تو میں نے ایک عالم سے اس کی تفسیر میں سنا, انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں معنی مراد ہیں. اس کا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اور دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے. جب لوگ نماز پڑھے ہوتے تھے لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے. تو جماعت کو آپ ہلکا نہ لیں. جو مرد حضرات ہیں ان کو 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے. فجر کی نماز ہو کہ عشاء کی نماز ہو, مغرب کی نماز ہو کہ عصر کی نماز ہو, مسجد جا کر یا جماعت سے نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے. اور مشہور حدیث آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خواہش کا اظہار کیا کہ میں نماز کھڑی ہو جائے, مؤذن کو حکم دوں, تکبیر دو, امام نماز پڑھانا شروع کرے, اور میں جب جماعت کھڑی ہو جائے میں نکلوں, اور جو مرد گھروں کے اندر بیٹھے ہیں جو مسجد آ سکتے تھے اور وہ نہیں آتے, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, لیکن میں عورتوں اور بزرگوں اور بچوں کی وجہ سے رک جاتا ہوں. تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے.